अस्सलाम वालेकुम। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ठीक होंगे। तो जो आज का हमारा मजमून है वो है रोज़ हमारा उर्दू। ये है कोड नंबर 204। ये मैट्रिक क्लास के तलबा के लिए है। तो हम रोज़ाना एक चैप्टर का हम रीड किया करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपके पेपर की जो अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके पेपर में 2 सवाल आते हैं। वो एक सबसे पहले होता है कि 10 नंबर के ना आपको सवाल आएंगे, उसमें से 5 सवाल आपने अटैम्प्ट करने होंगे। हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह अगर आप रीडिंग सुनेंगे तो आपका वो हो जाएगा, जो कि आपका 10 नंबर क्लियर हो गए। उसके बाद आप करेंगे सियाकुसबाक, वो आपको आएगा 20 नंबर का। तो सियाकुसबाक में क्या होता है कि एक जो आपको पैरा दिया जाता है, कुछ उससे पहले के पैरे में लिखा जाता है, उससे पहले कौन सा पैरा है, और कुछ उसमें लिखा जाता है उसके बाद के पैरे में। अगर आपको कहानी याद होगी तो फिर ही आपने रीडिंग सुनी होगी, फिर ही आप उसे सियाकुसबाक को कर सकेंगे। तो वो होगा आपका 20 नंबर का। 10 नंबर सवाल जो आपके हो गए और 20 नंबर हो गए आपके सियाकुसबाक के। तो अगर आप लोग ये रीडिंग अच्छे से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका वो जो है 30 नंबर का पेपर वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने यूनिट की तरफ जी। तो ये हमारा है यूनिट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक। तो चलें हम अपने यूनिट को जो है स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक दर हकीकत कुरान पाक की अमली तफसीर है। जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको करके दिखाया। हुस्न अमल और हुस्न खलक जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इनके लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नमूना पेश फरमाया। जो कुछ कुरान में था वो सब मुजस्सम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आया। चंद हिसाबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या उम्मुल मोमिनीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन जवाब में कहती है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान अल्फाज अबारत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसकी अमली तफसीर है। इंसान के इखलाक, अदात और अमाल का बीवी से बढ़कर कोई और वाकिफ़कार नहीं हो सकता। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो इस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 15 साल वर्ष बराबर आपकी मैयत में रह चुकी थी, यानी आपकी ज़िंदगी में रह चुकी थी। और ये मुद्दत इतनी बड़ी है कि जिसमें एक इंसान दूसरे के अदात, खसाइल और तौर तरीके से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकता है। इस वाक़फ़ियत का असर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ता है कि इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अपनी नबूवत की खबर निकलती है और इधर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल इसकी तस्दीक को आमादा हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के बारे गिरां से घबराते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तस्सीन देती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राबतदारों का हक़ पूरा अदा करते थे, मकरूज़ों का कर्ज़ अदा करते थे, गरीबों की मदद करते थे, मेहमानों की खातिर तवाज़ा करते थे, हक़ की तरफदारी करते हैं। मुसीबतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के काम आते हैं। गौर कीजिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अमली मसाले हैं जो नबूवत ज़ाहिर होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। रिश्तेदारों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात के हालात इखलाक से वाकिफ़ ना था। वो बचपन से जवानी तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे। वो गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसमुख, तबीयत के नरम, इखलाक के नेक थे, तबीयत में मेहरबानी थी, सख्त मिजाज ना थे, कोई बुरा कलमा कभी मुंह से नहीं निकालते थे, लोगों के ऐब और कमज़ोरियों को नहीं ढूंढा करते थे, किसी की फरमाइश अगर मिजाज के ख़िलाफ़ होती तो खामोश रह जाते, इनको साफ जवाब देकर मायूस कर देते थे और ना ही अपनी मजूरी ज़ाहिर करते थे। वक्तकार, वाकिफ़कार इस अंदाज खास से समझ जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या है। ये इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, बल्कि दिलों पर मरहम रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ व रहीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज का हुक्म दिया, मगर ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? आम मुसलमान
کو تو 5 وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت نماز پڑھتے تھے۔ 5 وقتہ نماز کی فریضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں کے لیے معاف ہو گئی تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے تھے۔ اور پھر کیسی نماز کے رات بھر کھڑے رہ جاتے، کھڑے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی معافی کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے معاف کر دیا ہے، پھر بھی اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ فرماتے، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ نماز خاشیت الہی سے نہیں ہے بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا۔ عام مسلمانوں پر سال میں 30 دن کے روزے فرض ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت کی کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے سخی تھے۔ تمام عمر میں کسی کے سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے، کبھی کتنے ہی تھوڑی چیز ہوتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے۔ لوگوں کو حکم تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو، میں اس کا قرض ادا کروں گا، اور اس نے ترکہ چھوڑا ہوا تو اس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کنایت کی تعلیم دی۔ ساتھ ہی اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ عرب کے گوشے گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب کے گھر میں وہی فقر تھا اور وہی فاقہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر 2 وقت کی بھی سیر ہو کر آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا۔ وہی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا۔ چند سیر جو کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے یہاں رہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، فرزندہ آدم کو اس چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کو ایک جھونپڑی، تن ڈھانکنے کو ایک کپڑا، پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ یہ مختص الفاظ کی نصیحت نہ تھی بلکہ یہی آپ کا طرز زندگی کا عملی نقشہ تھا۔ رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیوار اور کھجوروں کے پتے اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا تہہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا اس کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا تھا جو طے کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت شہنشاہ عرب نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ذریعے سے ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک ہار حضرت فاطمہ کے گلے میں دیکھا۔ فرمایا، اے فاطمہ، تم کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گلے میں آگ کا توق ڈالے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ہاتھ اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کیا۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن پہنے تو اس کو اتروا دیا گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو یہ زیبا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے کہ جس قدر ایک مسافر کو زاردہ۔ یہ قول تھا اور یہ عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ جانسار ملنے آئے، دیکھا کہ پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ ایک نرم گدھا بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا غرض؟ مجھ کو دنیا سے اس قدر تعلق ہے جس قدر اس کا سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اثار وصف کہتے ہیں، کہنے والوں کو تم نے بہت دیکھا ہوگا، مگر کیا کسی اثار کے وصف کہنے والے کے لیے صافِ سیرت میں سے اس کی مثال دیکھی ہے؟ اس کی مثال مدینے کی گلیوں میں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اثار کی تعلیم دی
تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی وہ ظاہر ہے، مگر انہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تندرستی سے یہ حالت تھی کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی اور مشک میں پانی بھر بھر کے لانے سے سینے پر نیل کے داغ پڑ گئے تھے۔ ایک دن حاضر ہو کر پادے بزرگوں اور ایک ارشاد ہوا، فاطمہ بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ تم نے دشمنوں سے پیار کرنے کا وعظ سنا ہوگا لیکن اس کی عملی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ آؤ مدینہ کی سرکار میں تمہیں کو دکھاؤں۔ مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں کسی حرم کے صحن میں جس میں آپ کو گلیاں دی گئی تھی، آپ پر نجاستیں پھینکی گئی تھی، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی تھی، اسی صحن میں قریش کے تمام سردار مفتحانہ کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے ساتھ گستاخیاں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چلائی تھی، آپ پر تیر برسائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون کیا تھا، وہ بھی تھے جو غریب و بیسکر مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کولوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیش 10,000 تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ دفتن زبان مبارکہ کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جواب ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جی تو میٹرک کلاس یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر 1 جو کہ ہم نے پڑھا، تو آپ نے سنا، تو امید ہے آپ کو اس میں سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو جو میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے وہ آپ نے ذہن نشی کر لینی ہے تاکہ آپ کو کوئی سوال ہے سیاق و سباق ہے اسے کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ جلدی میں آپ کو سارے چیپٹر کے جو ہے وہ سوال دوں گی تاکہ جو کہانی کے علاوہ بھی آپ کو نا ان سوالوں کو اچھے سے کر لینا تاکہ جو بھی پیپر میں سوال آئے آپ لوگ اسے حل کر سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔